بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. اب کہیں گے کہ وہ 3 ہے، چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے کہ 5 ہے، چھٹا ان کا کتا. بے دیکھے اٹکل پچو بات. اور کچھ کہیں گے کہ 7 ہے، 8واں ان کا کتا. تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی ہی بحث جو ظاہر ہو چکی، اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو. اصحاب کہف کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. کفار و مشرکین حیران و ششدر. اس کا علم تو ہمارے پاس تھا، لیکن ان نبی نے تو بڑی ہی شرح و بسط کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ اصحاب کہف کا واقعہ ہمارے درمیان بیان فرمایا. اب یہ کہ جب کفار و مشرکین نے اصحاب کہف کے متعلق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا تھا. انتظار میں جو ہے یہ کفار و مشرکین اٹکل پچو اپنی علمیت لوگوں کے سامنے بتانے کے لیے، اپنا بڑاپن لوگوں کے سامنے بگارنے کے لیے لوگوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ اصحاب کہف، جانتے ہو اصحاب کہف کتنے تھے؟ کوئی کہتا کہ اصحاب کہف جو ہے وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. کوئی کہتا کہ 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا. کوئی کہتا کہ 6 تھے، 7واں ان کا کتا تھا. تو اس طرح سے جو ہے اٹکل بچو یہ باتیں لوگوں میں پھیلانے لگے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے متعلق فرماتا ہے کہ ان کے پاس اب بتانے کے لیے، بولنے کے لیے، اپنا منہ چھپانے کے لیے کچھ نہیں ہے. بس اپنی جانب سے اٹکل بچو لوگوں میں اپنی علمیت ظاہر کرنے کے لیے، بڑاپن ظاہر کرنے کے لیے کہتے پھر رہے ہیں کہ ان کی تعداد اتنی ہے، ان کی تعداد اتنی ہے، حالانکہ ان کی تعداد کا صحیح علم کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ کتنے لوگ تھے. ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب کہیں گے، یعنی یہ نصرانی، جیسا کہ ان میں سید اور عاقب نے کہا ہے کہ وہ 3 ہے اور چوتھا ان کا کتا، اور کچھ کہیں گے کہ 5 ہے، چھٹا ان کا کتا. یہ کیا ہے؟ اٹکل بچو جو ہے یہ باتیں ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ کہیں گے کہ 7 ہے اور 8واں ان کا کتا، اور یہ کہنے والے مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو ثابت رکھا، کیونکہ انہوں نے جو کچھ کہا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے علم حاصل کر کے کہا ہے. مسلمانوں نے جو کہا کہ 7 ہے اور 8واں ان کا کتا، یہ قول جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے، کیونکہ جہانوں کی تفصیل اور کائنات ماضیہ و مستقبلہ کا علم اللہ ہی کو ہے، یا جس کو اللہ عطا فرمائے اسی کو اس کا علم ہے.
انہیں نہیں جانتے مگر تھوڑے۔ اصحاب کہف کے واقعے کے بارے میں، یہ واقعہ کب رونما ہوا اس کے بارے میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں، پھر ان کے کام کے بارے میں بڑے اختلافات ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کا جو واقعہ ہوا یہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ اور بعض نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 150 سال کے بعد ہوا، جب آپ اٹھا لیے گئے اس کے 150 سال کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ اب یہ اصحاب کہف کون تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ یہ دقیانوس جو بادشاہ تھا یہ اس کے وزیر تھے، 6 لوگ تھے، 3 دائیں جانب کے وزیر تھے، 3 بائیں جانب کے وزیر تھے۔ یہ بادشاہ اپنے معاملات میں انہی سے مشورہ لیتا تھا، انہی کے مشورے سے کام کاج جو ہے وہ کیا کرتا تھا۔ اور 7واں کون تھا؟ 7واں وہ دھوبی تھا، چرواہا تھا۔ 7واں جو کیا تھا؟ چرواہا تھا، جو جب یہ 6 نکلے تو 7واں چرواہا ان کے ساتھ ہو گیا تھا، اور چرواہے کے پیچھے اس کا کتا تھا۔ بعض نے کہا یہ 6 لوگ وزیر نہیں تھے بلکہ ان میں سے جو بڑے تھے وہی جو ہے ایک وزیر تھے۔ بعض نے کہا کہ یہ آپس میں مختلف تھے، الگ الگ تھے، لیکن جب بادشاہ نے ان کو بلایا اور مجبور کیا کہ شرک کرو تو یہ سب آپس میں مل گئے اور جو ہے غار میں انہوں نے پناہ لی۔ اس سے پہلے یہ لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ اب صحیح علم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ان کی گنتی کو جو ہے خوب جانتا ہے اور تھوڑے لوگ جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جن کو علم عطا فرمائے وہی جانتے ہیں۔ حضرت علی اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما یعلمہم الا قلیل، ان کا علم صرف تھوڑے لوگوں کو ہے، اور تھوڑے لوگوں میں سے ہم لوگ ہیں، یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی بحث جو ظاہر ہو چکی، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جتنا بیان کیا ہے بس اسی سے درس حاصل کرو، عمل کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ آخرت پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، سے حاصل کرو۔ ان کی تعداد کا کیا مطلب ہے؟ ان کی تعداد کے بارے میں کیوں غور و فکر کر رہے ہو؟ کیا ان کی تعداد پر ایمان لانا ضروری ہے؟ نہیں ہے۔ ان کی تعداد کے بارے میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُمْ أَحَدًا، اور ان کے بارے میں کسی کتابی سے کچھ نہ پوچھو، یعنی اہل کتاب سے ان کے بارے میں، اصحاب کہف کے بارے میں کچھ نہ پوچھو، جو قرآن میں بیان کر دیا گیا اسی پر ایمان لاؤ۔ تعداد جو ضروری علم ہے وہی حاصل کرنا ہے، غیر ضروری علم میں نہیں پڑھنا ہے۔ جو جتنا وقت غیر ضروری علم میں دے رہے ہیں اتنا وقت ضروریات علم حاصل کرنے میں دینا چاہیے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو بھی چیزیں آپ پر فرض ہے پہلے ان کا تو علم حاصل کیجئے، ان کا علم حاصل کرتے کرتے ہی زندگی ختم ہو جائے گی۔ پھر یہ بعض لوگ الگ الگ مسئلے پوچھتے رہتے ہیں، یہ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانی کا نام کیا تھا، حضرت امام حسین کے گھوڑے کا نام کیا تھا، یہ جاننا ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بحث میں تعداد کی نہیں پڑھنا ہے، جو ضروری ہے اس کو لے لینا ہے، اور جو غیر ضروری ہے معلوم ہو جائے تو ٹھیک ہے، اور نہیں معلوم ہوتا ہے تو چھوڑ دینا، ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صحیح علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جن کو عطا فرمایا ہے ان کے پاس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کتابیوں سے نہ پوچھو۔ تو علم جو ہے اہل علم سے پوچھنا چاہیے، دریافت کرنا چاہیے، حاصل کرنا چاہیے، ہے نا۔ آج ہم کو اگر موبائل لینے ہیں تو موبائل والے سے ہم فیچرز پوچھتے ہیں کہ اس کا فیچر کیا ہے،
سبزی فروش سے نہیں پوچھتے، دکاندار سے نہیں پوچھتے کہ بھئی ہم کو موبائل لینا ہے، آپ بتائیے۔ اگر ہماری طبیعت خراب ہوئی ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وکیل کے پاس نہیں جاتے۔ جو وکالت کی ضرورت پڑی تو وکیل کے پاس جاتے، مقدمے کی ضرورت پڑی، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کہ ہمارا مقدمہ آپ لڑو، ہم پھنس گئے بتائیے۔ ایک دوسرے سے ہم نہیں پوچھتے سوالات، لیکن یہ علم دین کو ہم نے اتنا ہلکا سمجھ لیا ہے، دین کے علم کو ہر کس و ناقص سے پوچھتے ہیں، اور ہر کس و ناقص کا بھی یہی حال ہے۔ الف کا الف با تا سے واقف نہیں ہے، لیکن بتاتا ہے، پوچھ لیا سامنے والا تو اپنے اٹکل پچو سے جو ہے معلوم نہیں ہے مسئلہ، پھر بھی بتا رہا ہے سامنے والا، اور یہ سامنے والے کو، پوچھنے والے کو معلوم ہے یہ عالم نہیں ہے، یہ جو ہے حافظ نہیں ہے، یہ مفتی نہیں ہے، اس کو معلوم ہے پوچھنے والے کو، لیکن پھر بھی جو ہے اس سے پوچھ رہا ہے۔ اب اس کو پوچھئے کہ تم جو بیمار ہو گئے وکیل کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کہتا ہے ارے وکیل کے پاس کیسے جائے بھائی، بیمار ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ مقدمے پھنسے ہوئے ہیں، اس کو پوچھئے، اس کو بولیے کہ سبزی فروش کے پاس جائیے، ترکاری بیچنے والے کے پاس جائیے، مقدمے پھنسے وہ بتائے، وہ کیسے بولے، وہ کیسے سبزی فروش کیسے ہمارا مقدمہ لڑے گا؟ یہ سب معلوم ہے، لیکن دین کا علم کس سے حاصل کرنا ہے یہ ان کو نہیں معلوم ہے۔ ہر ایک سے پوچھتے بیٹھے، عالم سے نہ پوچھنا چاہیے، اور جو غیر عالم ہے جب اس سے مسئلے مسائل پوچھے جائے اس کو بتانا بھی نہیں چاہیے۔ غیر عالم کا جو ہے بیان کرنا، تقریر کرنا یہ حرام ہے۔ مسئلے بتانا جو ہے ان کے لیے روا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی ہم عالم تھوڑی ہے، کسی عالم دین سے رابطہ کیجیے، لیکن شیطان مسلط ہے، کہتا ہے کہ بتا دو بھائی، جو نہیں آ رہا بتا دو، بے عزتی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تم کو بڑا سمجھ رہے، بڑا سمجھ کے تمہارے پاس آئے ہیں، تو ان کو بتا دو۔ اب آدمی جو ہے انانیت میں آ جاتا ہے، تکبر میں، اب بتا دیتا ہے، صحیح ہو کہ نہ ہو، تو جو جس کا اہل ہے اسی سے وہ چیز کیا ہے حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔